نجف مردے دلاور ہیں، عبد صادق کی یہ دلکش حکایت ہے، وہ اللہ کی ان پر عنایت ہے۔ کربلا والے، کربلا والے۔ ویلکم ٹو میوزک سنے انسنے ون۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں محمد رفیع کی نعتیں، حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں کلام کا واقعہ۔ رمضان کے مہینے کی مناسبت سے رفیع صاحب کی نعت رسول اور اہل بیت کی محبت بھری باتیں کریں گے۔ رفیع صاحب نے راہ عشق میں اپنی آواز کو وقف کر دیا تھا، اور کیا کمال کی نعت رسول اور اہل بیت کی محبت، شان علی اور واقعہ کربلا بیان کیا، جو گانوں کی دنیا سے ہٹ کر کیا اور لوگوں میں بہت پذیرائی ملی۔ حج عمرے کے بعد رفیع صاحب نے جب یہ ٹھان لیا کہ وہ اب گانے کم کر دیں گے اور صرف اللہ نبی کی باتیں شروع کر دیں گے، تو بہت سے لوگوں نے انہیں اس کام سے جلد واپس آ جانے کا مشورہ دیا کہ ان کا عروج طریقی یا طریق آلودہ نہ ہو جائے، مگر رفیع صاحب نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور پھر رفیع صاحب کی نعتیں پڑھی ہوئی ہر جگہ پر سنائی دینے لگیں اور اہل بیت کے واقعات سنائی دینے لگے، تو سب کی زبان پر رفیع صاحب کا ہی نام ہوا کرتا تھا۔ نعتیں ریکارڈ کرنے والی کمپنیز نے بھی ان سے رابطے شروع کر دیے تھے۔ ان کی آواز نے اہل بیت سے محبت والے لوگوں میں محبت بڑھا دی تھی، اور ہندوستان میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی بھی قدر ہونے لگی تھی، اور اسلام بہت زیادہ پھیلنے لگا۔ اور کیا کمال کی رفیع صاحب نے حضرت علی کی شان بیان کی، اور ہر جگہ یہ سنی گئی تھی۔ محرم میں بھی یہ کلام سنے جانے لگے، اور آواز ہو رفیع صاحب کی تو کیا کمال کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق کے لیے بھی کلام پڑھے، جنہیں اہل تشیعت میں بھی بہت پذیرائی ملی۔ ہر کلام رفیع صاحب کا لوگوں کو پسند آنے لگا تھا، ہر ریڈیو پر یہ کلام سنائی دینے لگے تھے۔ رفیع صاحب کا عشقیہ انداز لوگوں کو عاشق بنا دیتا تھا، اور رفیع صاحب سے امام بخاری کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور رفیع صاحب کی تعریف بھی کی تھی کہ اسلام کا بول بالا آپ کی آواز سے ہو رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ رفیع صاحب کے خلاف 70s میں ایک سازش بھی ہوئی تھی، جب انہوں نے نماز اور نیاز کے لیے یہ کلام گایا، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، تو ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اہل بیت کے بیان سنا کر رفیع صاحب شیعت کو فروغ دے رہے ہیں، یہ کہا جانے لگا۔ ہر جگہ پر ان کے کلام سنے جا رہے تھے۔ رفیع صاحب نے بتایا تھا کہ میں تو صرف مسلمانوں کے لیے یہ نعتیں، یہ کلام سنا رہا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کا ان سب سے تعلق ہے۔ یہ وہ دور تھا جب رفیع صاحب بہت مقبول تھے، اور حج و عمرہ کر کے سب چھوڑ چکے تھے، مگر یہ سب ہونے پر انہیں دوبارہ فلموں میں آہستہ آہستہ گانا گانے پر مجبور کر دیا گیا، اور انہوں نے دوبارہ گانے شروع کر دیے تھے۔ مگر رفیع صاحب کا نعت رسول اور اہل بیت کی محبت بھری کلام لوگوں کو آج بھی یاد ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔